السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 163، آیت نمبر 105 سے 135 تک، لیسن نمبر 163، آیت 105 سے 135 تک۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں، جبل کی جمع یعنی قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو پہاڑ کس حال میں ہوں گے؟ فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، نسف کہتے ہیں پہاڑ کے کھودنے کو، بنیاد اکھیڑنے کو، اور اکھیڑ کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینے کو۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا میرا رب اڑانا۔ فَيَذَرُهَا، پھر چھوڑ دے گا ان کو، قاعًا، نرم، قیعۃ سے ہے یہ، قاف یہ عین اس کا مادہ ہے۔ قیعہ کہتے ہیں ہموار میدان کو جس میں نہ درخت ہوں نہ عمارتیں، تو قاعًا سے مراد ایسی زمین جس کے ادھر ادھر پہاڑیاں اور ٹیلے وغیرہ ہٹ گئے ہوں اور بالکل سیدھی زمین نکل آئی ہو۔ صفصفا، ہموار میدان یعنی برابر، جیسے صف برابر ہوتی۔ یہاں پر یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ جیسی عظیم چیز بھی سب ختم ہو کر رہ جائے گی اور زمین بالکل صاف ستھری نکل آئے گی۔ کیسے؟ لا تری فیہا عوجا، نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی کجی۔ عوج کہتے ہیں پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ٹیڑھا پن، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن یعنی اونچ نیچ نہ ہوگی۔ ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی زمین کے سارے نشیب و فراز، اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور سب کی سب بالکل پلین، ہموار، برابر ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایک سڑک سے آ رہے ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے، دور کی عمارتیں اگر اونچی جگہ پر ہوں تو وہ ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، یا یہ کہ آپ اگر اونچائی پر ہوں اور نشیبی علاقہ جو ہے اس کی پوری آبادی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بالکل سپاٹ اور سیدھا سب کچھ ہوگا۔ وہ دن وہ ہوگا یومئذ یتبعون الداعی، جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی۔ یتبعون کا لفظ جو ہے اتباع سے ہے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے چلنا۔ الداعیہ، پکارنے والے کی، دعا یدعو، دعوت سے داعی، پکارنے والا۔ مراد ہے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے۔ جو ہی سور پھونکیں گے، اور یہاں یوم اذن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس سے مراد اب دوسرا سور ہے۔ پہلا سور پھونکنے پہ کیا ہوگا؟ ہر چیز ختم ہو جائے گی، تمام انسان، جانور، درخت، پہاڑ، ہر چیز۔ اور پھر دوسرا سور پھونکنے پر انسان زمین سے نکل آئیں گے، اور نکل کر کس طرف جانے لگیں گے؟ جدھر سے آواز آ رہی ہوگی اسرافیل علیہ السلام کی۔ لا عوج لہ، نہیں کوئی ٹیڑھا پن اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ ان کے حکم پر عمل کے لیے، یعنی ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص سیدھا سیدھا چلے گا، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکے گا، کوئی حکم عدولی نہیں کر سکے گا، ان کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ کر سکے گا، سیدھے تیر کی طرح لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وخشعت الاصوات، اور دب جائیں گی آوازیں۔ خشع خشوع سے ہے، اور خشوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پست ہو جانا، دب جانا، جھک جانا۔ دب جائیں گی آوازیں، کس کے لیے؟
للرحمن، رحمان کے لیے، یعنی اس دن کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے کوئی شخص اونچا بول بھی نہ سکے گا اور سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ دنیا میں تو عموماً جب کوئی خوفناک منظر سامنے آتا ہے تو انسان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، حال دعائی شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو بلانے لگتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کو پکارے گا نہیں، بلکہ سب آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی۔ فلا تسمعوا، تو نہ تم سن سکو گے، الا سوائے ہمسا، ہمس کے، اور ہمس کہتے ہیں آہٹ یا ہلکی دھیمی آواز کو۔ اگر قدموں کی ہو تو جیسے قدموں کی چاپ ہوتی ہے، بہت مدھم سی۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعۃ، نہ فائدہ دے گی کوئی سفارش، الا مگر، من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے اجازت دے گا رحمان، ورضی لہ قولا، اور راضی ہوگا اس کے لیے بات کرنے پر۔ یعنی قیامت کے دن شفاعت عام نہیں ہوگی بلکہ شرائط کے ساتھ ہوگی، اور شفاعت کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سفارش کرنے کے معنوں میں کہ جن لوگوں کے اعمال میں کوئی کمی ہوگی یا وہ کسی سزا کے مستحق قرار پائیں گے تو پھر سفارش کے ذریعے ان کی بخشش ہو سکے گی۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حق میں رحمان اجازت دے کہ ہاں ان کی سفارش کی جا سکتی، اور پھر وہ سفارش کرنے والے کی سفارش پر راضی بھی ہو۔ تو گویا سفارش کرنے والے کے حق میں بھی راضی ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ یعنی نمبر 1 تو یہ کہ ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کر سکے گا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہر سفارش قبول نہیں ہوگی، الا مگر، من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے، اور پھر جو بولے وہ پسندیدہ ہو، ورضی لہ قولا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے۔ کن کے؟ لوگوں کے۔ کیا آگے؟ آخرت۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی دنیا چھوڑ کے آئیں گے۔ اگر اس کو قیامت سے پہلے قرار دیا جائے تو پھر یہی معنی بنتا ہے، اور قیامت کے دن اگر اس کا معنی کیا جائے تو مراد بین ایدیہم، یعنی اب سزا یا جزا، وما خلفہم، اور جو دنیا میں وہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، نہیں گھیر سکتے، بہ، ساتھ اس کے، علم کو، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں بندوں کا علم کوئی معنی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ بندوں کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو خوب جانتا ہے، سب کے حالات کو خوب سمجھتا ہے، اندر باہر سب اس کے سامنے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے چہرے اس کے لیے جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا۔ الحی القیوم ہے، سب کے سب چہرے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ عنت کا لفظ جو ہے عین نون واو سے، عنون، عاجزی اختیار کرنے کے لیے آتا ہے، اور عانی کہتے ہیں عین الف نون، یہ اسیر کو، قیدی کو۔ تو کبھی کسی قیدی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو زیادہ بہتر بات سمجھ میں آئے گی کہ چہروں کا حال اس دن کیا ہوگا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، ایک مجرم کو جب کسی عدالت میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور بےچارگی اور بے بسی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی یہاں ہوگی لوگوں کی اللہ کے سامنے۔ کوئی بڑھ چڑھ کے نہیں بول سکے گا، کوئی چالاکیاں نہیں کر سکے، کوئی حجت بازی نہیں کر سکے گا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام ہوا، تحقیق نامراد ہوا۔ خواب یخیب خیبہ،
خیبہ کہتے ہیں ناکامی کو، نامرادی کو. من حمل ظلما، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. ہر وہ شخص وہاں ناکام ہوگا جو اپنے اوپر ظلم اٹھائے ہوئے آئے گا. ظلم سے مراد ایک تو شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. تو ہر شرک کرنے والا تھوڑا کرے یا زیادہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اور پھر ظلم کا دوسرا معنی کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی انسانوں کے حق میں کمی، انسانوں کے ساتھ زیادتی. یعنی ایک تو اللہ کے حق میں کمی، اور وہ کیا ہے؟ شرک. اور دوسرے ظلم کا معنی بندوں کے حق میں کمی. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم، لوگوں ظلم سے بچو، کسی پہ ظلم ڈھانے سے بچو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور اللہ کے ہاں مکمل انصاف ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. کوئی کسی پر دنیا میں اگر زیادتی کرے گا، قیامت کے دن اس کو بھرنا پڑے گا. تو یہ حقوق کا معاملہ معمولی نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے. وقد خاب من حمل ظلما، جس نے اپنی پیٹھ پہ ظلم اٹھایا وہ تو گیا، اس نے تو نقصان اٹھایا. اور کچھ اور آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن دبے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے، یعنی نیک کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مؤمن بھی ہے، فَلَا يَخَافُ، پس نہ وہ ڈرے گا، ظُلْمًا، زیادتی سے، ظلم سے، وَلَا حَزْمًا، اور نہ کمی سے. یعنی جو شخص ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرے گا تو وہ کسی قسم کے ظلم سے نہ ڈرے گا. کب؟ قیامت کے دن. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں. قرآن ہی کی طرف اشارہ ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر کر لائے ہیں ہم اس میں وعید میں سے، یعنی ڈرانے کی باتیں ہم اس میں بار بار لائے ہیں. صرفنا تصریف سے مراد یہ کہ مختلف اسلوب میں ہم نے سمجھایا، مختلف انداز میں سمجھایا، مختلف طریقوں پر سمجھائی ہے ایک بات. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں، شاید لوگ اللہ سے ڈرنے لگے، شاید ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. او یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے یاد. کون پیدا کر دے؟ قرآن. کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا اوپر، کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں ایک بات کو، اور خاص طور پر وعید کی بات کا ذکر ہے یہاں، بار بار مختلف طریقے سے لا کر دکھایا ہے تاکہ لوگوں کے اندر خوف خدا آئے، پرہیزگاری آئے، گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا. یعنی اللہ کی ذات بہت بلند ہے، جسے ہم کہتے ہیں تبارک و تعالی، یا ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، تو یہ وہی تعالی ہے. علو اس کا روٹ ہے، عین لام واو. بہت بلند ہے اللہ الملک جو بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کا حکم نافذ ہوتا ہے، الحق جو ثابت ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. ولا تعجل، اور نہ تم جلدی کرو، بالقرآن، قرآن کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، ان کہ یقضی، پوری ہو چکے، الیک، آپ کی طرف،
وحیہ اس کی وحی. روایات میں آتا ہے کہ آغاز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ابھی آپ کو اخذ کرنے کی ایسی روٹین نہیں بنی تھی، یا کہنا چاہیے کہ پوری پریکٹس نہیں ہوئی تھی. تو بعض اوقات آپ فکر کرتے کہ کہیں جو مجھے دیا جا رہا ہے میں بھول نہ جاؤں، تو آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. تو اس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جلدی نہیں کریں، لا تعجل بالقرآن، بلکہ طریقہ کیا ہے اس وحی کو لینے کا. اس کی وضاحت سورۃ القیامہ آیت 16 سے 19 میں کر دی گئی. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو تو آپ کیا کریں، اس کی پیروی کریں، یعنی توجہ سے پہلے سنیں اور پھر اس کو دہرائیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا یعنی اس کی وضاحت کرنا، تبیین، تشریح، تفسیر، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. تو آپ اس کے سیکھنے میں، اس کے لینے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ اس کی وحی پوری نہ ہو چکی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ قرآن سیکھتے وقت عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی قاری پڑھ رہے ہوں تو ہم بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. دیکھیے کہ سیکھنے کے لیے غور سے سننا شرط ہے. پہلے پوری توجہ سے سننا چاہیے کہ کہا کیا جا رہا ہے، سننے کے بعد پھر اس کو دہرانا چاہیے. اسی طرح اگر اس کا مطلب بتایا جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے بات مکمل ہو جائے. آدھی بات کے بیچ میں ہاتھ کھڑا کر دینا اور بیچ میں سوال شروع کر دینا، یہ بھی درست نہیں. یہ قرآن سیکھنے کے ادب کے خلاف ہے. تو قرآن کس لیے ہے؟ غور و فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے انسان سنے، پہلے سیکھے، پھر سوال کرے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے کہ اے میرے رب زیادہ دے مجھے علم، یا زیادہ کر دے مجھ کو، یہ ہے معنی زدنی، زیادہ کر دے مجھ کو، علما، علم میں، یعنی مجھے علم اور عطا کر، زیادہ دے. اور یہاں علم سے مراد پھر کیا ہوگا؟ اس کا اخذ اور اس کا فہم. قرآن ہی کے علم کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ چیز. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ تحقیق عہد لیا ہم نے آدم سے. کس بات کا عہد؟ کچھ یاد ہے؟ ایک پھل کے نہ کھانے کا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہ عہد دیا گیا تھا. من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ وہ پھل کھانے سے پہلے. فنسیا، تو وہ بھول گئے، عہد یاد نہ رہا کہ میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں. اور نسیہ کس کو کہتے ہیں؟ نسیان، اس چیز کو محفوظ نہ رکھنا جو انسان کو دی گئی ہو، یعنی اس چیز کو یاد نہ رکھا جس کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا. بہرحال فنسیہ، تو وہ بھول گئے، یعنی غیر ارادی طور پر ان سے ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا انہوں نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے، کس کے لیے؟ آدم کے لیے. کیا؟ عزما، عزم. عزم کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، کسی بات کو یاد رکھنے کی کوشش. یہاں لہو سے مراد آدم ہے. ہم نے آدم کے لیے عزم نہ پایا. کس چیز کا عزم؟ نمبر 1، گناہ کرنے کا، وعدہ توڑنے کا. یعنی آدم نے جان بوجھ کے وعدہ نہیں توڑا، بھول ہو گئی تھی. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے
کہ آدم نے عہد یاد رکھنے کی صحیح کوشش نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو عزم سے مراد پکا ارادہ کس چیز کا؟ عہد یاد رکھنے کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عہد اس وقت نبھایا جا سکتا ہے جب انسان اس کو نبھانے کا پکا ارادہ کرے، اور اگر پکا ارادہ نہ کرے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے. تو یہاں یہ دونوں معنی بیان کیے گئے. نمبر 1 یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ آدم کا ارادہ تھا غلطی کرنے کا، بس وہ بھول گئے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. اب یہ کب کی بات ہے؟ من قبلو کی بات ہے، یعنی نبوت سے پہلے، پیدائش کے بعد نبوت سے پہلے یہ ہوا تھا. اب یہ قصے کی تھوڑی سی تفصیل ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. سورۃ الحجر میں آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا دشمن بھی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، پس نہ یہ دونوں کو نکلوائے. کما سے مراد یہاں تم دونوں آدم اور حوا ہیں، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوائے. من الجنتی، جنت سے. فتشقا، ورنہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. یہاں مشقت کا معنی آ رہا ہے، بدبختی کا نہیں. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا شین قاف یہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کہ 2 معنی ہوتے ہیں، ایک بدبختی کا اور دوسرے مشقت میں پڑنے کا، تھکاوٹ کا، کلفت، تکان. کہ یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوائے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. ان لکا، بے شک تیرے لیے، اللہ تجوع فیہا، کہ نہ تم بھوکے ہوگے اس میں. تجوع کا لفظ جیم واو عین سے ہے. جوع کہتے ہیں بھوک کو. فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں. یعنی جنت میں تو تم کبھی بھوکے نہ رہو گے. ولا تعرا، اور نہ تم ننگے رہو گے. عین رے یہ اور یعنی اسی سے، یعنی جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان نہ بھوکا رہ سکتا ہے نہ ننگا، یعنی ننگا بھوکا نہیں ہوگا، اس کی ساری ضروریات پوری ہوں گی. وَأَنَّكَ، اور بے شک تو، لا تظمأ فیہا، نہ تم پیاسے ہوگے اس میں. تظمأ کا لفظ جو ہے زوئے، میم اور حمزہ سے، زما ان پیاس کو کہتے ہیں. نہ تم اس میں پیاسے ہوگے. ولا تدحا، اور نہ تمہیں دھوپ ستائے گی. تدحا کا لفظ دحا سے ہے، ضاد ہا یا. دحا کس کو کہتے ہیں؟ چاشت کے وقت کو، اور چاشت کے وقت دھوپ اچھی طرح نکل چکی ہوتی ہے. ولا تدحا، اور نہ تجھے دھوپ کی تپش ستائے گی. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کو شیطان نے. کس کی طرف اشارہ؟ آدم علیہ السلام کی طرف. قال، کہا، یا آدم، اے آدم، ہل ادلک، کیا میں تیری رہنمائی کروں؟ ادلک کا لفظ جو ہے دال لام لام سے ہے. دلہ یدل، دلیل اسی سے، کسی کو دلیل دینا. اور دلیل کس لیے ہوتا ہے؟ بات کو واضح کرنے کے لیے. اور دلال کون ہوتا ہے؟ دلال جو دلالی کرتا ہے، بروکر کو، یعنی جو رستہ دکھاتا ہے آپ کو. حل ادلک، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، تمہیں رستہ بتاؤں؟ علی شجرۃ الخلد، شجرۃ الخلد کا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں شجرۃ الخلد کا پتہ بتاؤں، جس کو کھا کے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، مرو گے نہیں. وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت جو زوال پذیر نہ ہوگی. یبلا کا لفظ ہے نا بے لام یہ سے ہے، پرانا ہونا. بالی کہتے ہیں پرانے کو، عظامن بالیہ، پرانی ہڈیاں.
یعنی ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور ان کو بتا بھی دیا کہ دیکھو شیطان سے بچ کے رہنا اور اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان اپنے طریقے پر آیا ان کے پاس. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما بوریا من سوآتہما. اور پھر اگلا مرحلہ کیا تھا؟ وقاسمہما، قسمیں کھائیں ان کے لیے، اور فدلاہما بغرور، دھوکے سے ان کو پھسلا لے گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا انداز دیکھیے ذرا. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اگر کوئی آپ کو آ کے کہے تو آپ دیر لگائیں گے؟ فوراً نہ پہنچ جائیں وہ خریدنے کے لیے یا اس جگہ پر. یعنی اگر ہمیں کوئی کوئی بتائے کہ فلاں درخت یا فلاں جڑی بوٹی یا فلاں دوا، فلاں چیز کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا یا مرتا نہیں، کون پیچھے رہے گا؟ کوئی پیچھے نہیں رہے گا. شیطان نے وار ہی ایسا کیا تھا، ایسا سبز باغ دکھایا تھا کہ انہیں بھول گیا اور انہوں نے جلدی کی. یہ جلدی کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں ہاں ضرور بتاؤ، کیوں نہیں. اب وہ بھول گئے کہ کہیں وہی درخت نہ ہو، وہ تو خیال میں ہی نہیں رہا. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اور اس ایکسائٹمنٹ میں وہ اصل بات یاد ہی نہ رہی. ہم بھی اللہ کے حکم کب بھولتے ہیں، کب ہم سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. جو چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، جو چیز ہمارے دل کو لگتی ہے، ہم اچھل پڑتے ہیں اور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ، نہ دیکھتے حلال ہے نہ حرام، جائز ہے یا ناجائز ہے، سب جا رہے ہیں ادھر، ہم بھی بھاگ پڑتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، یہ جو ہیسٹ ہے نا، یہی ہے سبب ویسٹ کا. یہ جو جلد بازی ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. ہم دوسروں کے بارے میں کتنی جلدی ججمنٹل ہوتے ہیں، کتنی جلدی فیصلے کر لیتے ہیں. بات کی تہہ تک پہنچے بغیر ہم شیطان کے وسوسے میں آ کر فوراً بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی وجہ ہوگی. پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے، پھر ہم اس کو پکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک خود ساختہ عمارت بناتے ہیں اور پھر اس میں رہنے لگتے ہیں، پھر اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اور اس طرح شیطان آ کے یوں گھیرتا ہے، ایسے پندے میں ڈالتا ہے کہ انسان کو بھول ہی جاتا ہے کہ وہ اصل حکم کیا تھا اور کرنے کا کام کیا تھا. تو بہت سی خرابیاں جو ہے وہ جلد بازی سے ہوتی ہیں. فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا، اس سے کھا بیٹھے اس سے، اور کھاتے گئے تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں. سوآت سوءتن سے، اور سوء کس سے ہے؟ سوء سے، عیب، برا فعل. یعنی شرمگاہ کو ننگا کرنا کیا ہے؟ عیب کی بات ہے، برا کام ہے. سوآتہما وتفقا، اور وہ دونوں لگے یخصفانے، چپکانے. تفقا یخصفانے، دونوں اپنے اوپر چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر. یخصفانے کا لفظ جو ہے خے سواد فے سے ہے، خصف. خصف بیسیکلی چمڑے کا ایسا ٹکڑا جس پہ دوسرا رکھ کے جوتا بنایا جاتا ہے. کبھی جوتا آپ نے کھول کے دیکھا اس کی لیئر؟ تو ایک لیئر کے اوپر جب دوسری لیئر چپکائی جاتی ہے تو اس کو خصف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خے سین فے بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دھنسنا. ٹھیک ہے. یہ خے سواد فے ہے، چپکانا، چمڑے کی ایک لیئر پر دوسری لیئر چپکانا. تو آدم اور حوا بھی کیا کرنے لگے؟ جب ان سے جنت کے لباس اتروا لیے گئے تو وہ اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے چپکانے لگے تاکہ اپنی شرمگاہوں کو، قابل شرم حصوں کو چھپا سکیں. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور ورقہ کہتے ہیں پتے کو، جنت کے پتوں سے. یہ جو ورقہ ہے نا آپ کا کاغذ کا، کتاب کا، تو یہ بھی بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک لیف ہے نا، اور اسی سے لیف لیٹ بھی ہوتا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی.
یعنی کہا نہ مانا. یہاں کس کو نافرمانی کہا جا رہا ہے؟ بھول کو، بھول جانے کو. ربہ، اپنے رب کی. فغوا، تو وہ بے راہ ہو گئے. الغی کہتے ہیں غین یا غی کہتے ہیں راستے سے ہٹنے کو اور حصول مقصد میں ناکام ہونے کو، یعنی اپنا مقصد نہ پا سکے یا سیدھی راہ سے ہٹ گئے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کا سٹیٹس بدل گیا، سکھ سے دکھ کی طرف آ گئے، اللہ کی رضامندی سے ناراضگی کی طرف آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھولنا اتنی سخت بات ہے؟ اور بھول کو یہاں عصا اور غوا کہا جا رہا ہے. ایک بھول ہی تو تھی، جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا. لم نجد لہو عزما، ان کا برائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بھول تھی. کیا بھول بھی قابل مواخذہ ہوتی ہے؟ کیا بھول بھی قابل مواخذہ ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کے حق میں اور ہو سکتی ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ نے جن کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے ان کی چھوٹی چیزیں بھی قابل مواخذہ ہوتی ہیں. اور بعض اوقات غفلت سے کسی چیز کو بھول جانا پکڑ کا سبب ہو سکتا ہے. کیسے؟ ہمیں دعا سکھائی گئی نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض بھول ایسی ہیں کہ جن پہ پوچھ ہو سکتی. یعنی ضروری نہیں کہ ہر بھول پر پوچھ ہو، کیونکہ میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ کئی ایک اسباب ہوتے ہیں بھولنے کے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس وجہ سے بھولا. اگر اس نے غفلت کی اور جان بوجھ کے بھلا دیا پھر تو پوچھ ہوگی، اور اگر پوری کوشش کے باوجود انسان بھول گیا تو پھر اور بات ہے. ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے. اجتبا، جیم بے یہ، جبا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، قریب کرنا. تو اس کو اس کے رب نے چن لیا یعنی اپنے قریب کر لیا. فتاب علیہ، پھر اس پر مہربان ہوا. وہدا، اور راہ دکھائی. کس کی؟ کس چیز کی راہ دکھائی؟ توبہ کی، کہ کیسے توبہ کرتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قال اہبطا منها جميعا، قال فرمایا اہبطا، دونوں اتر جاؤ. تثنیہ کا صیغہ. پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اہبطو، سب اتر جاؤ. یہاں خاص طور پر آدم اور حوا کو خطاب ہے. جميعا، سب کے سب. بعدکم، تم میں سے بعض، لبعدن، بعض کے لیے، عدون، دشمن ہوں گے. یعنی انسان انسان کا بھی، یا پھر شیطان بھی ساتھ اتر رہا تھا. اور شیطان کے بارے میں سورۃ الکہف میں آپ پڑھ چکے ہیں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. تو شیطان انسان کا کیا ہے؟ عدو مبین. تو بعدکم لبعد عدو میں شیطان انسان کا یا پھر انسان انسان کا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. فَلَا يَضِلُّ، پس نہ وہ بھٹکے گا یعنی دنیا میں. وَلَا يَشْقَى، اور نہ بدبخت ہوگا یعنی آخرت میں. تو اب نہیں بھولنا. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، بلکہ کیا کرنا؟ پیروی کرنا اللہ کی ہدایت کی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض برتا، منہ موڑا میرے ذکر سے. اور ذکر سے مراد ایک تو عام معنی ہے ذکر کا یعنی اللہ کی یاد، اور دوسرا معنی قرآن. فَإِنَّ لَهُ، تو بے شک اس کے لیے. کس کے لیے؟ منہ موڑنے والے کے لیے. معیشتاً، سامان زندگی ہے. ضن کا تنگ، ضاد نون کاف. وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو، جمع کریں گے اس کو، اٹھا کھڑا کریں گے اس کو.
یوم القیامتی، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا، جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن بھی اسے پھر کچھ سجھائی نہ دے گا۔ اور یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کے سکون، خوشی اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کا سکون، خوشی اور اس کا شرح صدر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور شرح صدر کی بجائے دل پر کیا کیفیت چھا جاتی ہے؟ ضیق نفس کی، دل کی تنگی کی، دل کی گھٹن، یعنی نفس مطمئنہ نہیں رہتا، بلکہ انسان کے اندر ایک انجانی سی بے چینی رہتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ تو معیشت دن کا تنگ زندگی مادی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور تنگ زندگی روحانی اعتبار سے بھی، یعنی حسی اور مانوی دونوں طرح سے اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ قال، کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ تحقیق میں دیکھنے والا تھا، میں تو دیکھتا تھا، اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، میری نظریں تو بہت تیز تھی، یہ کیا ہوا؟ قال، اللہ تعالیٰ جواب دے گا، فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، یعنی تو اندھا اس لیے ہوا ہے جس طرح اتت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، اور آیات کس کی ہوتی ہیں؟ قرآن کی یا پھر کائنات کی۔ آیات دو طرح کی ہے نا، کونی اور شرعی، یعنی کہ یا تو قرآن کی آیات مراد ہیں یہاں، یا پھر جو بھی کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، بے اختیار اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ نے نشانیاں ہر انسان کے سامنے کھول کے رکھی، اور قرآن کی آیتیں بھی آئیں۔ فَنَسِیتَهَا، پس تم نے ان کو بھلا دیا، نظر انداز کیا، چھوڑ دیا۔ اگر کائنات کی نشانیاں ہوں تو مراد یہ کہ جیسے سورۃ یوسف میں آتے کتنے ہی لوگ ان پہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے غافل ہیں، انہیں دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا۔ اور قرآن کی آیات ہوں تو کیا مانا ہے کہ انسان قرآن کو یا تو پڑھے ہی نہ اور یا پڑھ کے بھلا دے۔ فَنَسِیتَهَا، نسیان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو جو اسے دی گئی تھی، ابھی پیچھے میں نے اس کی وضاحت کی ہے نا، اس سے غافل ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، یا تو اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، بھولے رہے، یاد ہی نہیں آئی قرآن کی، اور یا پھر پڑھ کے بھلا دیا، دونوں چیزیں ہو سکتی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر قرآن کو اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ قرآن سے پہلے ہمارے پاس اور بہت سے کام اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے، کبھی آپ دیکھیں کسی مصروف دن کی روٹین جب قرآن اٹھانا پڑھنا بھول جائے آپ کو، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا کبھی کوئی ہفتہ اتوار کا دن اگر اسائنمنٹ نہ ہو، عام طور پہ ہم سب اپنا حساب خود کر سکتے ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیوں بھول جاتا ہے۔ اوہ اچھا پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں، ابھی صبح سویرے اٹھے یہ نیت ارادہ بھی لے کے کہ اچھا پڑھتے ہیں، ابھی پھر کیا ہوا، کوئی کام یاد آ گیا، چلو پہلے یہ کر لیتے، اچھا میرا خیال ہے پہلے یہ بھی کر لیں تو پھر آرام سے پڑھیں گے، پھر آرام دوپہر میں بدل جاتا ہے، اتنے میں اور مصروفی شغل، پھر خیال ہے کہ سب جھنجھٹ سے فارغ ہو کے رات کو پڑھیں گے، رات کو نیند آ جاتی، گیا بھول گیا۔ تو اگر زندگی کا ایک دن ہم ایسے گزارتے ہیں تو بعض لوگوں کی پوری زندگی، اچھا آپ پڑھ لیں گے، آپ سمجھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، اچھا پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں، ٹال مٹول سے کام لینا۔ تو یہاں کیا ہے؟ فَنَسِیتَهَا،
اور نسیان یہاں اصل معنی بھی ہو سکتا ہے اور نظر انداز کرنے، اگنور کرنے کے معنوں میں، جیسے جانتے ہی نہ ہو، اجنبیت کے معنوں میں، یعنی جیسے کوئی شخص کسی کو نہ جانے، انجان بن جائے اس سے، تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے ہے، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا لگتا ہے، پھر آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ جب چاہتے نہیں کسی سے ملنا تو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے، گویا جانتے ہی نہ ہو، انجان بن جاتے ہیں اس سے۔ وَنَسِيتَهَا، تم نے ہماری آیات کو نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور اسی طرح آج تنسا، تم بھلائے جا رہے ہو، جیسے تم نے بھلایا تمہیں بھی بھلایا جائے گا، تیری بھی فریاد کوئی نہ آج سنے گا۔ سورۃ اعراف 51 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کا ذکر بھولنے کا نسوا اللہ ونسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تم نے ہماری آیات بھلا دی، ہم تمہیں بلاتے ہیں۔ آخرت کی ملاقات کو بھولے رہے کہ واپس بھی جانا ہے، آج تمہیں بلایا جاتا ہے۔ اور کسی کو بھلا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں نا میں نے بھلا دیا اس کو، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا مرتبہ اور مقام ہی کوئی نہیں آپ کی نظر میں، کوئی چاہت ہی نہیں، کیونکہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، جس چیز سے آپ محبت رکھتے ہیں، اس کو آپ کبھی بھلاتے نہیں ہیں، بھول نہیں سکتے۔ بھلاتے کب ہیں؟ جب ضرورت نہیں اس چیز کی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے بڑھ گیا۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ حد توڑ کے آگے بڑھ جانا، یعنی جائز کی حد سے نکل کر ناجائز میں داخل ہو جانا۔ اسرفہ سے مراد یہاں خواہشات میں ڈوب جانا، یعنی اپنے دل کی مرضی اور خواہش نفس پوری کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ ساری حدیں پار کر جائے۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر گیا۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ وہ ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر، یعنی پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے تو معنی کیا بنتا ہے کہ انسان کیوں بھلاتا ہے اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، جب وہ خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یعنی خواہشات نفس اس کو اندھا کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد، زیادہ شدید ہے، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا، یعنی آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پا ہے، دنیا سے بڑھ کے، قبر سے بڑھ کے۔ اور سورۃ غافر میں مسرفین کے بارے میں آتا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، حد سے بڑھنے والے آگ کے ساتھی۔ حدیں توڑنا جو ہے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا اور جو منمانی کرنے کو جی چاہے اس میں نہ دیکھنا شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کی کیا تعلیم ہے، بس کر گزرنا، کس لیے کہ ہمارا جی یہی چاہتا ہے۔ اور آخرت کے عذاب کی یہاں شدت اور جو پائیداری ہے وہ بتائی گئی، اور جگہوں پر بھی آتا ہے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ۔ تو دنیا میں تو انسان آخرت کی سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی اس بات نے، کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں یا بستیوں میں سے، ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی۔ یمشونا، یہ چلتے ہیں، فی مساکنہم، انہی کے گھروں میں، انہی آبادیوں میں، ان کے بعد یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، سیر کو جاتے ہیں دیکھنے، مشاہدے کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں،
لِأُولِي النُّہَى عقل والوں کے لیے. نہا کس کی جمع ہے؟ نوحیتن کی. یعنی صاحب عقل لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کس میں؟ پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات میں، کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا، اللہ نے ان کو کیوں پکڑا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر ایک بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی. کلمہ کا مطلب بات، فیصلہ، یعنی مراد ہے اللہ کا فیصلہ، کیونکہ آگے آ رہا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے. اور سبقت کا مطلب جو سبقت لے گیا ہو، پہلے گزر. سبقت اردو کا لفظ بھی ہے، جو پیچھے گزر چکا، پہلے سے ہو چکا. البتہ ہوتا ہمیشہ ساتھ رہنے والا. اور لزامہ سے مراد عذاب ہے، چمٹ جانے والا عذاب، ہلاک کرنے والا عذاب. اس کو عذاب کو چمٹ جانے والا کیوں کہا گیا؟ لزامہ کا لفظ ہے نا لازم سے، لام زے میم سے، لازم یلزم، چمٹ جانا. الزام بھی اسی سے. چمٹنا کیوں کہا گیا عذاب کو؟ کیونکہ ایک دفعہ جو قوم فرعون مثلاً غرق ہوئی تو چمٹ گیا ہمیشہ کے لیے. اب کسی بھی طرح ان سے آپ اس مصیبت کو چھڑا نہیں سکتے، اس لیے عذاب کو لزام کہا گیا یہاں، چمٹ جانے والی چیز. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور مقرر مدت. مقرر مدت سے مراد قیامت کا دن. تو اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا، کہ اگر تیرے رب کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا. کیا فیصلہ کیا اللہ نے؟ کہ ان اہل مکہ کو قیامت سے پہلے عذاب نہیں دیا جائے گا، اور ایک وقت مقرر پر ہی عذاب آئے گا. تو کیا ہوتا؟ یہ ابھی پکڑ لیے جاتے، سب دھر لیے جاتے. کیونکہ وہ بار بار خود بھی کہتے تھے نا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کیا کرو، لے آؤ عذاب. کہا کہ عذاب آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ ان کو مہلت دی جائے گی اور فوری عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، جیسے چاہے کرے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ. یہ جو باتیں آپ پہ بناتے ہیں، جیسے مذاق اڑاتے ہیں، جیسے بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ جوابی کاروائی نہیں کریں، صبر کریں. اور اس کے مقابلے میں کریں کیا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں. آنا جو ہے حمزہ نون یہ اس کا روٹ ہے، اور انین کی جمع ہے، یہ انون کی جمع آنا. جیسے انی لکھتے ہیں یا انو لکھتے ہیں، ایسے ہی ان یون ان ون. اوقات، انا برتن کو بھی کہتے ہیں، آنیتن. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقت کیا کریں؟ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. فسبح، پھر تسبیح کریں. واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر. دن کے کنارے جیسے ظہر، کیونکہ سورج ڈھل جاتا ہے نا تو کنارہ ہو جاتا ہے کلائمیکس پہ جا کے. اور اطراف النہار سے مراد فجر اور مغرب بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر سبح کا لفظی معنی تو کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کرنا، لیکن مراد اس سے نماز ہے، اوقات نماز کی بات ہو رہی. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل بتائیے. کیونکہ سبح کا لفظی معنی تو ہوتا ہے تسبیح کیجئے. اب اگر کوئی شخص یہ آیت پڑھ کے بیٹھ جائے تسبیح پکڑ کے، کہ قرآن میں تو تسبیح کا حکم ہے، حدیث میں آتا ہے، اور ہاں ٹائمنگز کی وجہ سے. یہ ہے دلیل، اوقات کے ذکر کی وجہ سے. تسبیح کے لیے صرف وقت مقرر نہیں ہے، تسبیح تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی تو کوئی سینس نہیں بنتی کہ یہ کہا جائے کہ بس اس وقت آپ تسبیح کیا کریں. تسبیح کا کون سا وقت ہے؟ جب چاہیں تسبیح کریں. تو یہاں چونکہ اوقات کا ذکر ہے، تو اوقات کے ساتھ جو تسبیح کی جاتی ہے، اور نماز میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح سے ہی شروع کرتے ہیں.
تو یہ اس سے مراد یہاں نماز ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر و قبل غروبها، عصر، ومن آناء اللیل، عشاء یا تہجد بھی آ جاتا ہے اس میں، فسبح و اطراف النہار، اور اس میں ظہر آ جاتا ہے کیونکہ دن کا کنارہ جو ہے فجر مغرب کے علاوہ ظہر بھی. لعلک ترضی، تاکہ تو خوش رہے، راضی رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب باتیں بنائیں، تکلیف دیں، پریشان کریں، تو ایک حل کیا ہے کہ آپ بھی جواب میں ایک کی دو سنائیں. ایک ریاکشن یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا کیا کہ اس کو آپ اگنور کریں اور دوسرا کام کریں، اور وہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلک ترضی. اور یہ وہی بات ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو نماز جو ہے یہ انسان کو اتنی قوت، اتنی اسٹرینتھ اور ایسا یقین دیتی ہے کہ جس سے انسان لوگوں کی باتوں سے پہنچنے والی تکلیف کو بھول جاتا ہے. اور پھر راضی ہونا جو ہے صرف لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں راضی ہونا نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے حال پر راضی، کہ اللہ تو جس حال میں رکھے میں راضی، اللہ سے راضی، یا اللہ یہ تیرے فیصلے ہیں میں راضی، جو تو مجھے عمل کرنے کے لیے کہے میں اس پہ راضی، اپنی تقدیر پہ راضی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ تم لمبی کرو اپنی دونوں آنکھیں. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی کے رخ کھینچ کر لمبا کرنا، دراز کرنا، دیر تک کسی چیز کو دیکھتے رہنا، دلچسپی سے دیکھنا، یہ مراد ہے. کس چیز کو دلچسپی سے نگاہ بھر کے اور بہت زیادہ نہ دیکھو؟ اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، طرف اس کے جو مال اسباب دیے ہم نے ساتھ اس کے، ازواجا منہم، ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو، دنیا کے مختلف لوگوں کو، طرح طرح کی جو دنیاوی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر حسرت نہ کرو کہ ان کو تو اتنی زیادہ دنیا مل گئی. کیا ہے یہ دنیا؟ زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق. زہرہ، زہرہ کیا ہوتا ہے؟ رونق، زینت، تری، تازگی. زہرہ پھول کی کلی کو بھی کہتے ہیں، گلاب کی کلی کے لیے بھی زہرہ آتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تازگی ہوتی ہے، فریشنس ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے. تو زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی رونق، دنیا کا خوشنما پہلو. دنیا کی رونقیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، اور دنیا سے مراد کیا ہے؟ مال و اسباب، لباس، کھانا پینا، گھر بار، جو بھی دنیا کی راحتیں ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو، للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو. یہ سب تو اس لیے ہے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، ان کا امتحان لیں. دنیا کی نعمتیں کس لیے ہیں؟ کہ ان کو پا کے کوئی شخص کرتا کیا ہے؟ تکبر کر بیٹھتا ہے، اکڑتا ہے، یا پھر اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق، خیر و ابقا، اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. دنیا میں ہو تو روحانی رزق، آخرت میں ہو تو جنتوں کا رزق، وہی باقی رہے گا. اور دنیا میں روح کی تسکین اور سکون اور خوشی وہ ایور لاسٹنگ ہے. جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، ایک چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا
اور اہل سے مراد اگرچہ اپنے قریبی رشتہ دار گھر والے کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، لیکن اہل میں وہ سب لوگ آتے ہیں جو ہم سے خاص تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے درجے پہ اہل کون ہوتا ہے؟ خاندان والے، گھر والے. اور پھر اس سے بعد آگے کون؟ دوست، احباب، رشتہ دار، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاص تعلق رکھنے والے، جس کہتے ہیں نا اہلیت رکھنا اور اہل قابل ہونا، وہ بھی اسی سے ہی. اس سے مراد آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہیے اور باقیوں کو نہ کہیے. آپ کو کیا حکم تھا؟ سب کو بتائیے، سب کو کہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کیجیے. کیا آپ پابندی نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن عمومی خطاب ہو جاتا ہے پھر. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کو بھی اور خود بھی اس پہ قائم رہیں. لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے تم سے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن کہ تمہارے پاس کتنے گھر اور کتنی گاڑیاں تھیں، کتنی جائیدادیں تھیں. ہم اس کا سوال نہیں کریں گے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، یہ رزق تو ہم دیتے ہیں. والعاقبۃ، اور انجام کار، للتقوی، تقوی کے لیے. آخرت اچھی کس کی ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں لے کے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے. کون سی نشانی؟ کوئی معجزہ، جیسے عاد و سمود کے پاس آیا. اولم تأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینہ، تو واضح بیان، دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں آیا. پہلے صحیفوں سے مراد تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے. اس میں کیا تھا؟ کیا نشانی تھی؟ اہل مکہ کس نشانی کے لیے کہتے تھے؟ نشانی کیوں مانگتے تھے؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ اپنی نبوت کو ثابت کرو. کس نشانی کا مطالبہ کرتے تھے؟ نبوت کے ثبوت کی نشانی کا. ٹھیک ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ نبوت کا ثبوت مانگتے ہو. جو پچھلی کتابوں میں آیا ہے آپ کے بارے میں نشانیاں اور نبوت کا ثبوت، وہ کافی نہیں؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ان کو ایک عذاب سے اس سے پہلے ہی، یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ہم پکڑ لیتے. لقالو، تو یہ کیا کہتے؟ البتہ وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کسی رسول کو. فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیات کا، تیری آیات کی. یعنی ان اہل مکہ کو یا اور باقی لوگوں کو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے ہی ہم کسی عذاب سے ختم کر دیتے. جیسے وہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا، وہ جو ہاتھیوں والے کئی ہزار کا لشکر لے کے پہنچ گئے تھے مکہ، سب ان کو ختم کر دیتے. تو قیامت کے دن یہ کیا کہتے؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ ہمیں بھی رسول چاہیے تھا. فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے. ذلیل ہونا ہوتا ہے اپنی نظروں میں اور رسوا ہونا ہوتا ہے دوسروں کی نظروں میں. تو اس لیے نذل اور نخزا کا لفظ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کو پکڑ لیتے تو پھر کیا کہتے؟ کوئی رسول ہی نہیں آیا اور ہمیں بتائے بغیر پکڑ لیا گیا، ہمیں کوئی وارننگ تو دی جاتی. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے کسی کو پہلے کچھ بتایا نہ جائے اور پھر وہ غلطی کرے تو اسے پکڑ لیا جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ بھی تم مجھے بتاتے تو صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی ممنوع ایریا ہوتا ہے اور آپ اچانک اس میں جا پاؤں رکھتے ہیں اور ایک دم پکڑے جاتے ہیں، تو آپ کہتے بھی کیا ہوا، تم نے یہاں پاؤں کیوں رکھا؟ کب مجھے بتایا تھا کہ یہاں نہیں پاؤں رکھنا. تو اسی قسم کی کنڈیشن کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی شامت آ جاتی تو کہتے کہ رسول نہیں آیا.
اور اب رسول آیا ہے تو اب کیا کر رہے ہیں؟ قل کل متربص، کہہ دیجئے ہر ایک، ہم اور تم سب، متربص، انتظار کر رہا ہے۔ رے بے سواد کہاں پڑا تھا؟ والمطلقات یتربصن، متربص، کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کر رہا ہے۔ فتربصوا، تم سب بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من، کون، اصحاب الصراط السوی، اصحاب ساتھی ہیں، صاحب کی جمع، الصراط راستے کے، السوی سیدھے، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں؟ اور سوی کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھا آپ نے، برابر، ہموار، واضح، افراط و تفریط سے پاک، اونچ نیچ سے خالی، سیدھا، اسٹریٹ۔ کون سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں؟ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون راہ پا گئے؟ راستے پہ چلنے کے بعد اہتدا کیوں آیا؟ منزل تک پہنچنے والے ہیں، یہ مراد ہے۔ یعنی کون سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں اور کون منزل تک پہنچتے ہیں۔ یعنی آج تو تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں وہ راستہ تمہارے فائدے کا ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل تم کو معلوم ہو جائے گا کیا کہ غلطی پہ کون تھا اور صحیح راستے پر کون تھا۔ چلیے تلاوت سنتے۔
یہ جو آخری آیت ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے. دنیا میں تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ صحیح رستے پر ہے اور جو وہ سمجھتا ہے یا جو وہ کرتا ہے وہی ٹھیک ہے، لیکن اصل فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے ہاں ہوگا. لہذا ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی نظر میں سچے ہوں اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.